बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, अपोजिशन सरगर्म हो गई है महंगाई के नाम पे, और महंगाई के नाम पे मैंने ये पिछले अपने व्लॉग में ये कहा था कि GDP जो वादा किया गया था कि हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी शरह नमूद जो है हमारी, तो हम लोग इसी खुशफहमी में थे। लेकिन जो हुकूमत ने वादा किया IMF के साथ, तो वहाँ GDP का मतलब था, अपोजिशन ने मतलब निकाल लिया GDP का कि गैस, डीज़ल और पेट्रोल, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो उसकी कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत कह रही है कि खित्ते में हमारे जो ये मामलात हैं ये इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ कीमतें दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो और दीगर ममालिक के हवाले से यहाँ कीमतें कम है। लेकिन बात यह है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है, हमारे रोज़गार कितने हैं, हमारे आमदन कितनी है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ही बात चलती है, वरना ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती। अब अपोजिशन जो है वो उसने कमर कस लिया। गुलाबी मौसम है, मौसम बदल गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, लेकिन सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। एक तो अपोजिशन की तरफ से, और अपोजिशन जमातें जो है वो मुश्तरका लाएमल बना के आ गई हैं बरसरे अपना एहतजाज। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं अपने कारकुनों को कि इलेक्शन का ज़माना आने वाला है, तैयारी कर लो, हुकूमत नाकाम है, नाअहल है, हम इससे निपटने जा रहे हैं और हम इसको भगा के रहेंगे। तीसरी तरफ सोशल मीडिया भी बीच में शामिल है कि हज़रात घबराने का वक्त हुआ चाहता है तो आप अब घबरा सकते हैं, 5 मिनट पेट्रोल पंप पे खड़े होकर घबरा सकते हैं, 10 मिनट बिजली का बिल देख के घबरा सकते हैं, और फिर इसी तरह जो डीज़ल वाले हैं, जो डीज़ल जिनको चाहिए वो भी 7 मिनट घबरा सकते हैं। गैस के बिल भी ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी घबरा सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी साथ शामिल हो गया। अब ये होने क्या जा रहा है? क्या हमारी किस्मत के फ़ैसले माजी की तरह सड़कों पे होंगे? इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़ा एहतजाज किया था, रैलियाँ निकाली थी और धरना दिया था इस्लामाबाद में। तो क्या वही सियासत फिर आ रही है? हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, क्या वही मामलात आगे चलेंगे? हालांकि उसका भी रिज़ल्ट भी ऐसा नहीं निकला था जिस पे कोई काबिल फ़ख्र बात की जा सके, लेकिन कहते वो यही हैं कि हमने धरने दिए, हमने जद्दोजहद की, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी और उसका रिज़ल्ट निकला कि वो बरसरे इक़्तिदार आए। इस पर भी लोगों का इख्तिलाफ मौजूद है। मैं क्या कहूँ, आप क्या कहें, हर एक की अपनी राय है और इख्तिलाफ रखने की भी हर एक को गुंजाइश मौजूद है। अब मामला जो है, जिस तरह मैंने कहा ना, मौसम बदला, गुलाबी मौसम हो गया, गर्मी कम हुई, लिहाजा ये लोग भी सब सड़कों पे आ गए हैं। पीपल्स पार्टी अपने एहतजाज करने जा रही है, ये अपना महंगाई के नाम पे होगा। जब तक आवाम बाहर नहीं आएगी, जब तक कैसे होगा? लेकिन दूसरी तरफ भी जो है शबबंदी हो गई है। इस्लामाबाद की सड़कें, ख़ास तौर पर वो सड़कें जो बनी गाला की तरफ जाती हैं, उन पर भी कोई ख़ास तब्दीली आई है। वो क्या तब्दीली है कि रातों रात पता ही नहीं किस वक्त वहाँ मुख्तलिफ़ दरख्तों पे लाल जो हैं वो कपड़े लटका दिए गए हैं। कहीं ऐसा लगता है दुपट्टा है, कहीं लगता है कुछ चादर है, कुछ तरह, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पे मुस्तकिल लाल कपड़े कर दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पर भी वही बात, वही इल्ज़ाम कि कोई जादू टोना के या कोई मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये कोई ख़ास कार्रवाई की गई। एक तरफ जमहूरियत, दूसरी तरफ रूहानियत, यानी उनका टकराव अब होने वाला है कि वो अपने जो है उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, एक दायरा बना लिया कि उसके अंदर रह के हर जानिब से जो है बनी गाला को लाल कपड़ों ने घेरा। ये लाल कपड़े किसने लटकाए, कब लटकाए, क्यों लटकाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। किसी ने नहीं देखा कि कब ये लटकाया गया क्या। दूसरी जानिब एक और ज़राए ये कहते हैं कि खाली ये नहीं है, बल्कि बनी गाला की छत पे, हालांकि वाड़ी तिरछी छत है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं छत पे कुछ सदक़े के बकरों की वो सिरियाँ भी मौजूद हैं, यानी खोपड़ियाँ भी मौजूद हैं, और वो काले हैं बकरे, उनकी सिरियाँ हैं, या वो हैं मल्टी कलर, वाइट नहीं है यानी या ब्राउन नहीं है, वो ये ख़ास रंग के हैं। अब इससे भी लोग जो हैं जो तोहमात का शिकार होते हैं वो तो इससे भी बड़े अंदाजे लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हम किधर जा रहे हैं। हम सियासत करते करते, जमहूरियत की राह लेते लेते, हम एहतजाज करते करते, हम हुकूमत करते करते,
ہم مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ہم یہ کن راہوں پہ چل پڑے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جس منصب پہ ہے، جس سیاست پہ ہے، جس عہدے پہ ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سارا کچھ کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ کر رہے ہیں۔ اب جادو ٹونا، کیا جادو ٹونا سے حکومتیں بچ جاتی ہیں؟ کیا یہ مسائل جو ہیں اسی طرح ہوں گے؟ اور پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی ایک دفعہ کہ ذرائع یہ بتا رہے تھے بنی گالہ کے کہ وہاں پہ سے یعنی باقاعدہ چھت پہ گوشت پھینکا جاتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ اس لیے کہ صدقے کا گوشت ہوتا ہے۔ تو ایک نوکر نے جس نے نشاندہی کی تھی کہ روزانہ کا کام ہے اور یہ کیا جاتا ہے صدقے کے نام پر، خاص طور پہ خاتون اول کے حوالے سے، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب ایک طرف سیاسی جدوجہد ہے، ایک طرف روحانی جدوجہد ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب بلاول کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھی یہ کہتے ہیں اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کی کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے، اپوزیشن کی کوئی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن اتنی نکمی ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے کہ اچانک آرام کرنے چلی جاتی ہے، اچانک وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے، اچانک وہ احتجاجی جلسے شروع کر دیتی ہے کہ حکومت کو ٹائم پہ ٹائم ملتا جا رہا ہے۔ اگر اپوزیشن جو ہے مضبوط ہوتی اور اس کا لائحہ عمل مضبوط ہوتا تو ٹف ٹائم ملتا حکومت کو۔ اسی طرح بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم نااہل حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہی جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں بھی کچھ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں، اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے مقدمات ختم ہو جائیں اور ان کو کسی طریقے سے اقتدار مل جائے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا سسٹم ختم ہو، جمہوری نظام میں دوبارہ الیکشن ہو، کیونکہ یہ ناکام ہوئے، انہیں جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے، تو لہٰذا وعدے جب نہیں پورے کیے تو ان کو گھر جانا چاہیے۔ وہ مکانوں کی بات کرتے ہیں کہ 50 لاکھ جو گھر دینے تھے وہ نہیں دے سکے، 1 کروڑ نوکری نہیں دے سکی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں جو معاملات ہیں وہ بہتر ہیں، دوسرے ممالک کے حوالے سے مہنگائی کم ہے۔ اور ایک تو وفاق وزیر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، مہنگائی ہے تو مہنگائی پوری دنیا میں ہے، اگر پاکستان میں مہنگائی ہے تو کیا ہے؟ وہ بھائی حالات و واقعات کو تو دیکھیں، روزگار کے حوالے سے دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، شرح نمود کے حوالے دیکھیں، آپ کی تجارت کے حوالے دیکھیں، باہر کی تجارت کے حوالے دیکھیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غربت کا خاتمہ کر دیں، لیکن ہو جو رہا ہے، جو آپ عملی مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے تو غریب کا خاتمہ ہو رہا ہے، غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے یہاں تو کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، جس کا آپ کا وعدہ تھا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، وہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور آپ نے یہ کہا تھا، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی برسر اقتدار آؤں گا، یعنی تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئے گی تو صحت اور تعلیم کے میدان میں بہت کارنامے انجام دیے جائیں گے، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ تمام گورنر ہاؤس ان پر بلڈوزر پھیر دیا جائے گا۔ الحمدللہ آپ کے 3 سال گزر چکے ہیں، 14 سال گزار رہے ہیں، 5واں سال الیکشن کا ہوگا، جو ایک جمہوری انداز سے اگر اپوزیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بھی سازش یا کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ 5 سال پورے کریں گے، تو آپ کو 14 سال ہے۔ 14 سال میں آپ نے کیا دیا؟ ہر شخص سے ہی پوچھا، اور ابھی پیٹرول کہیں ٹھہرا نہیں ہے، ابھی یہ مزید مہنگا ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم GDP کا جو ہے اس کو ہم بڑھائیں گے، اوپر لے جائیں گے۔ تو گیس اور یعنی جی کے حوالے سے گیس آ گئی، اور ڈی کے حوالے سے ڈیزل آ گیا، اور پی کے حساب سے پیٹرول آ گیا، سب چیزیں اوپر چلی گئی۔ اب غریب کے ہاتھ کا یہ مسئلہ ہے کہ غریب کے بس کی بات ہے روٹی کمانا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ حکومت کرے کہ دنیا بھر میں مسائل ایسے ہیں، کورونا نے تباہی مچا دی، پاکستان میں ڈینگی بھی آ گیا، اور اس سارے معاملات کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، معاشی صورتحال گڑبڑ ہو گئی۔ دیکھیں ہم نے تو گورنر پنجاب کو باہر بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ جو ہماری سہولتیں تھیں تجارت کے حوالے سے وہ بحال ہو سکیں، دشمن اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اب معاملات تو یہ معاملات ہیں۔ اپوزیشن نے بالکل وہ بات نہیں کی جو بات ایک جگہ سے خاص طور پر بیانیہ جو تھا مریم نواز کے حوالے سے کہ فیض حمید صاحب کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا، یا جو جنرل ندیم انجم ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے
کیونکہ جنرل ندیم انجم کی آج کل میں الوداعی پارٹی ہونے والی ہے، پھر اس کے بعد فیض صاحب کا ہوگا، ان کی بھی الوداعی پارٹی ہوگی، بلکہ ان کا استقبالیہ ہوگا کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے۔ لہٰذا وہ معاملے ختم ہو گئے، لہٰذا اب سیاسی پارٹیاں جو ہیں، اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں، وہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ اور وہ اپنی جگہ دونوں جدوجہد کر رہی ہیں، کاہے مہنگائی کے نام پہ، عوام کے نام پہ، قوم کے نام پہ، ملکی حالات کے حوالے سے وہ سیاست کر رہے ہیں، نکل رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب یہ کامیاب ہوں گے، کیا اب یہ پرعزم ہیں، کیا یہ نئے الیکشن کروا سکیں گے، اتنا دباؤ یہ حکومت پر ڈال سکیں گے۔ لیکن حکومت تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے، ان کے وزراء بھی ہلے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر، موسم تبدیل ہوا ہے، کوئی ادھر سے ادھر بھی ہو سکتے ہیں، تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ خبر آپ کو دینی تھی آج کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک ریکویسٹ کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر قائم رہ سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔